بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اللہ وحدہ لا شریک رات کے وقت میں اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک پھیلاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ دن کے اوقات میں گناہ کرنے والا اگر رات کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا پھر دن کے اوقات میں اللہ وحدہ لا شریک اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک پھیلاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ رات کی تاریکی میں فسق و فجور میں مبتلا ہونے والا اگر دن کی روشنی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: یہ سلسلہ کہ دن کے اوقات میں اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، رات بھی اللہ اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے، جو بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک آسمان دنیا کا سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا ہے۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ گویا نبی کریم علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کے قائم ہونے سے پہلے بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ زندگی کے ساری خطائیں معاف کر دیا کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک بات بیان کرتا ہے
قرآن نے تو اس کا اجمال بیان کیا، احادیث طیبہ میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، شیطان اور باقی فرشتوں سب کو سجدے کا حکم ہوا، وہ اکڑا رہا، سجدے سے انکاری رہا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، تو مردود ہے قیامت تک کے لیے، لعنت کا طوق تیرے گلے میں۔ اب شیطان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، شیطان آ گیا۔ اب اللہ کو تو وہ رب مانتا تھا، عبادت تو اس کی کرتا تھا، کہنے لگا مولا مجھے مہلت چاہیے، مہلت دے دے۔ کتنی مہلت چاہیے؟ قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے قیامت تک کی زندگی اور مہلت عطا کر دی۔ پہلے مہلت مانگتا ہے، جب مہلت مل گئی اسے خبر ہے اللہ جو فرما دیتا ہے پھر اس بات سے پھرا نہیں کرتا، رب جو کہہ دے وہ اٹل ہوا کرتا ہے۔ اب مجھے مہلت مل چکی ہے۔ اب قرآن کے الفاظ کہتے ہیں اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا مولا تیری عزت کی قسم، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے نکالا، میں اس آدم کو، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، انہیں پھسلا دوں گا۔ اب اللہ فرماتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن میرے وہ بندے جو خالصتاً میرے بن کے رہیں گے۔ فرمایا تو جتنی مرضی کوشش کرتا رہے تیرا ان کے اوپر زور چلنے والا نہیں ہے۔ قرآن اسے ایک اور رنگ میں بھی بیان کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں خالصتاً میرے ہیں، جو میری بارگاہ میں سر بندگی جھکاتے ہیں، اللہ نے فرمایا اور تیرا ان پر کوئی داؤ چلنے والا نہیں۔ پھر احادیث طیبہ میں اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میری نافرمانی کرے، تیرے بہکاوے میں آ کے گناہ کرے، غلطی کرے، معصیت کرے، میری نافرمانی کرے، زندگی کے کسی موڑ پہ آ کر، ساری زندگی میں کسی لمحے میں آ کر اگر ایک مرتبہ زبان سے صرف یہ کہے گا مولا مجھے معاف کر دے، اللہ نے فرمایا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ اس اللہ کی مہربانی۔ شیطان کہنے لگا مولا میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ان پر تو تیرا زور چلنے والا نہیں، لیکن جو تیرے داؤ میں آ گیا، تیرے بہکانے میں آ کے نافرمانی کر گیا، گناہ کر گیا، غلطی کر گیا، اور زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کہے گا مولا مجھے معاف کر دے، اللہ نے فرمایا میری رحمت تو اس کی منتظر رہے گی، اس کی زبان سے اللہ کا نام بعد میں نکلے گا، اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہ پہلے معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک طویل احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث طیبہ بیان کی جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس میں احادیث طیبہ میں سے اس حدیث کا ایک جملہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات میری نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، یہ تمہارا خاصہ ہے، تم گناہوں میں مبتلا رہتے ہو، اس میں تمہیں لذت ملتی ہے، تم شیطان کے بہکاوے میں آ کے نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی معصیت کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور سن لو میں رب العالمین تمہارے سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ تو ایک مرتبہ تم سچے جھوٹے جیسے بھی صحیح اللہ سے التجا تو کرو، اللہ
زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ حدیث طیبہ ہمیں بتاتی ہے، ہم سے غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، جس اللہ نے زندگی دی، جس نے پیدا کیا، وہ فرماتا ہے زندگی کے گناہوں کے بڑے بڑے انبار لے کے آ جاؤ۔ ایمان والا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ انسان اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے، زندگی میں کفر اور شرک کی طرف چلا جائے۔ آج کل کی اوسط اتنی عمر نہیں، لیکن زندگی کے 80 سال 100 سال بھی کفر میں گزارے، شرک میں گزارے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے کسی بت کی، سورج کی، چاند کی، کسی اور چیز کی، پہاڑ کی، پتھر کی، کسی اور چیز کی عبادت کرتے، سر اس کے آگے جھکاتے وقت گزارا۔ اتنا طویل عرصہ زندگی کا، مرنے سے پہلے اگر کوئی زبان سے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے کے زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس کے اس ایک جملے اللہ کا نام لینے کی برکت سے اور زندگی کے سارے کفر و شرک کو دھو دیا کرتا ہے۔ ایمان والوں، جب اللہ کا نام، اس رب کا نام زندگی کے کفر و شرک کو دھو دیتا ہے اور ہم سے کوئی غلطی، نافرمانی، کوتاہی ہو جائے، ایمان والا جب اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ کا نام زبان سے بعد میں نکلتا ہے، اللہ کی رحمت بندہ مومن کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیا کرتی ہے۔ بزرگان دین ایک بات بیان کرتے، ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ کپڑا ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر داغ آ گیا، گندگی لگ گئی، غلاظت لگ گئی۔ اب اس کپڑے کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کپڑے کے اوپر پانی ڈالیں گے، پانی ڈال کے جو اس پہ داغ ہے، جو غلاظت لگی، اسے دو ڈالیں گے، کپڑا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یا تو پانی کو اس کے اوپر ڈالیں گے، یا پھر دوسرا طریقہ، کپڑا پکڑے، پانی کی بالٹی میں ڈبو کے دھو لیں، اسے باہر نکال لیں۔ پانی کپڑے کے اوپر ڈالیں یا کپڑے کو پانی میں ڈالیں، کپڑا پھر ہی پاک ہوگا۔ آپ سمندر کے کنارے چلے جائیں، بہتا سمندر ہے، کپڑا لے جائیں، اس پہ داغ ہے، اس پہ کوئی گندگی لگی ہوئی، پانی کے اندر نہیں ڈالیں، سمندر کے کنارے پہ رکھ دیں۔ اب 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، دن، 2 دن، مہینہ، سال، 2 سال گزر جائیں، کپڑا پانی میں نہیں ڈالا، سمندر میں نہیں ڈالا، سمندر کا پانی اس پہ نہیں ڈالا، یہ پانی کے قریب پڑا رہا، پانی کے پاس پڑا رہا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے، یہ کپڑا پاک ہونے والا نہیں ہے۔ اسے پاک کرنے کا ایک طریقہ، لاکھوں کتنے گیلن پانی بہتا ہے، اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کے انسان اس کے اوپر ڈال دے، یہ پاک ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب وضو کرتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کے گناہ دھلتے ہیں۔ گویا ایمان والا جب اللہ کا نام لینے کے لیے ابھی رب کی عبادت کی نہیں، ابھی رب کی بندگی کی نہیں، ابھی اس کا نام لیا نہیں، اسے یاد کیا نہیں، اپنا چہرہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، اپنے سر کا مسح کرتا ہے، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، ایمان والا اپنے جسم پہ پانی بہاتا ہے، کس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور جسم کے جس حصے پہ پانی بہتا چلا جاتا ہے، اللہ وہاں کے گناہوں کو دھوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہی نہیں، ایمان والا آتا ہے مسجد میں آ کے اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں، اس کے دل کے، اس کی روح کے، اس کے جسم کے سارے گناہوں کو اٹھا کے اس کے کندھوں کے اوپر گٹھڑی بنا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایمان والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جیسے ہی عجز و انکساری کا پیکر بنتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے، اور گناہوں کی گٹھڑی زمین پہ گر جاتی ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کرتا ہے، اٹھتا رب کی بارگاہ
کو گناہوں سے پاک کر دیا کرتا ہے۔ ایمان والا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، غلطی ہو جائے خطا ہو جائے اس کی معافی طلب کرتا ہے۔ ہاں جو ایسا کرتا ہے زبان سے کہتا ہے یا رب العالمین میرے گناہ معاف کر دے، وہ زبان سے بعد میں کہتا ہے اللہ پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم نے تو ارشاد فرمایا اللہ صبح سے لے کر شام تک روزانہ اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے اور رات کو اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے، اور زندگی کے کسی لمحے پہ کوئی آ کے معافی مانگے تو صحیح، اور اس رحیم و کریم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے تو صحیح، اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگے کیسے؟ فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دو، اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کرو، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب رونا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں، کسی بات پہ ہنس تو ہر کوئی لیتا ہے، کوئی ہنسی مذاق والی بات ہو ہنسی تو جلدی آ جاتی ہے، رونا ہر کسی کو آیا نہیں کرتا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام صحابہ کتنی ہم پہ مہربانی کروا گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے رونا نہ آئے وہ کیا کرے، جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے وہ کیا کرے؟ وہ گناہوں کی معافی کا آپ نے نسخہ رونا بتایا، آنسو بہائے، آنسو بہانا بتایا، ندامت بتائی، شرمساری بتائی، اور ان چیزوں سے گناہوں کی معافی ملتی۔ کسی سے یہ نہ ہو سکے وہ کیا کرے؟ فرمایا رونا نہیں آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں رونے والی صرف صورت ہی بنا لو، اللہ اس کے صدقے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ بزرگان دین ایک تذکرہ بیان کرتے ہیں، ایک بادشاہ جابر اور ظالم بادشاہ، حکومت اس کے پاس ہے، اب ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، جسے چاہتا ہے پکڑ کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر صرف ظالم اور جابر ہی نہیں، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، لوگوں سے کہتا ہے میری پوجا کرو، بت بنائے ہوئے انہیں خدا مانتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے۔ مسلمان بھی اس علاقے میں تھے، حکومت اس کی، فوج اس کی، کچھ کر نہ سکے، ظلم بڑھتا گیا۔ ایک وقت آیا لوگوں نے بغاوت کر دی، اکٹھے ہو کے بغاوت کی، بادشاہ کے محل پہ رات کو حملہ بولا۔ اب لوگ اکٹھے تھے، فوج کچھ کر نہ سکی، بادشاہ کو زنجیروں سے رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، حکومت سے معزول کر دیا گیا۔ اب ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے اسے سزا کیا دی جائے، اس کے گناہ بڑے ہیں، ظلم بڑا ہے اس کا۔ کسی نے کہا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، نہیں یہ تو بڑی آسان سی سزا ہوگی، یہ تو اس کے گناہوں کی سزا نہیں۔ کسی نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کاٹ دیجئے، جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹ دیے جائیں، نہیں یہ بھی سزا نہیں، کیا کیا جائے؟ ہوتے ہوتے ایک مشورہ طے ہوا، ایک برتن لیا جائے بڑا سا، اس کے نیچے آگ جلا کے اس کو خالی برتن میں ڈال دیا جائے، لوہے کا برتن ہو اس میں ڈال دیا جائے، آگ کی گرمی لوہے کے برتن کو گرم کرے گی، وہ برتن اس کے جسم کو جلائے گا، آہستہ آہستہ جسم جلے گا، تڑپ تڑپ کے اس برتن کے اندر مر جائے گا۔ اتفاق ہو گیا جی یہ سزا دی جائے۔ ایک بہت بڑا برتن کا انتظام کیا، بادشاہ اسے رسیوں سے جکڑا ہوا، برتن کے اندر ڈال دیا گیا، برتن کے نیچے آگ جلا دی گئی۔
اب आग जली, कुछ देर के बाद बर्तन गर्म हुआ, नीचे से बादशाह का जिस्म जलता है, उसे गर्मी महसूस हुई, हरारत महसूस हुई, उस बर्तन के अंदर रस्सियों से बंधा हुआ अपने बुत को याद करता है, जिसकी सारी जिंदगी इबादत करता रहा, जिसे खुदा बनाया हुआ उसे याद करता है, उसे पुकार के कहने लगा मेरी मदद करो, आज मुझ पे मुश्किल है, मेरी दस्तगीरी करो, आज तंगी है, मैं मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं। लेकिन बुत किसी की क्या मदद कर सके, दूसरे को आवाज देता है, वो भी कोई मदद न कर सके, तीसरे को पुकारता है। जब वो तकलीफ, वो आग की शिद्दत, वो गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई, अचानक बेसाख्ता उसकी जुबान से निकलता है और सुना है एक मुसलमानों का अल्लाह है, और सुना है एक मुसलमानों का रब है, और नीली छत का मालिक है, और जो चाहता है कायनात में करता है। जुबान से कहने लगा मौला, मैं आज के बाद तेरी जात पर ईमान लाता हूं, अगर तू सच्चा रब है मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे, मुझे इससे छुटकारा अता कर दे। जैसे ही ये कहा, फिर आंखें बंद करके जुबान से अल्लाह को याद करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर देता है। अब अल्लाह का हुक्म हुआ, हवा का फरिश्ता आता है, आग उड़ के परे चली गई, आंधी आती है, उसके बर्तन को उठाती है, अब बर्तन हवा में घूमता है, आसमान की फिजा पे बर्तन तैरता है, हवा उड़ा के बर्तन को ले जा रही। एक ऐसे इलाके में ले जाया गया जहां पे सारे काफिर थे, सारे मुशरिक थे। हवा ने उस बर्तन को नीचे जमीन पे फेंका, लोगों ने देखा एक बर्तन उड़ता हुआ आ रहा है, और ये क्या माजरा है। जब वो बर्तन जमीन पे गिरा, आगे गए तो देखा एक आदमी चेहरे से, लिबास से, शक्ल सूरत से तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा मालूम होता है, रस्सियों से बंधा हुआ है, जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी है, आंखें बंद है। लोगों ने आगे बढ़ के बर्तन से निकाला, बर्तन से निकाल के कहने लगे, और बता तो सही तू कौन है। कहने लगा फलां इलाके का बादशाह हूं। लोगों ने पकड़ के तख्त से उतार दिया है, तख्त से उतार के आग के ऊपर डाल दिया। मैंने फलां बुत को याद किया, फलां को याद किया, फलां को याद किया, कोई भी मेरी मदद पर आया और मैं आग की वजह से जलने के करीब था, और मैंने जुबान से कहा और मुसलमानों के अल्लाह आज मुझे बचा ले। कहने लगा जैसे ही मैंने रब का नाम लेना शुरू किया, और आग न जाने किधर गई, हवा उड़ा के मुझे जहां पे ले आई है। अब वो बर्तन से बाहर निकलता है, अपनी मस्ती में मगन है, और सारे इर्दा गिर्द काफिर और मुशरिक जमा है। अब वो जुबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जितने मुशरिक, जितने काफिर मौजूद थे, उस एक मर्द की जुबान से अल्लाह का नाम सुनते हैं, सारे यकबार की पुकार के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, कोई अपने गुनाहों की मुआफी मांगे तो सही, अपने रहमान और रहीम रब को याद करे तो सही, कोई उसका नाम ले के सही। हाँ, हम यकीने कामिल का दामन छोड़ दे, कसूर इसमें हमारा है, और अल्लाह के नाम के साथ कायनात की किसी चीज का वजन नहीं किया जा सकता है, और कायनात की एक एक चीज फना होने वाली है, उस रब का नाम है तो बाकी रहने वाला नाम नजर आ रहा है। हजरत सैयदना बरा बिन आजिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे मरवी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी जंगल में जा रहा है, उसका खाना, उसका पीना, उसका लिबास, और जो ज्यादा राह है, पानी है, खाना है, उसने सवारी के ऊपर रखा हुआ है। घोड़ा है, ऊंट है, उस सवारी के ऊपर किसी काम से सवारी से नीचे उतरा, सवारी से नीचे उतरा, किसी काम से नीचे उतरा, सवारी से नीचे उतरा, सवारी भाग गई। अब खाना, उसका पीना, उसके पैसे, हर चीज सवारी के ऊपर है। अकेला है, बेयारो मददगार, कुछ खा पी नहीं सकता, सवारी की तलाश में फिरता है, कभी दाएं कभी बाएं, सवारी मिलती नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो सवारी की तलाश में मारा मारा फिरता है, भूख सताती है, प्यास सताती है, प्यास की शिद्दत में, भूख की शिद्दत में उसे अपनी सवारी, उसकी लकीर एक दरख्त की टहनी के साथ अटकी हुई नजर आती है। दरख्त की टहनी में फंस गई लकीर, सवारी वहां पे खड़ी है, वो आगे बढ़ के उस सवारी अपनी को पकड़ लेता है।
یہ بیان کر کے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا، صحابہ بتاؤ اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی جسے اس کی سواری مل گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آدمی، اس کی خوشی کا کیا اندازہ بتائیں؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی سواری، سب کچھ تو سواری کے اوپر تھا۔ وہ گم گئی، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، جب سواری ملتی ہے تو خوشی سے تو وہ آدمی پاگل ہو جائے، پاگل ہونے کے قریب ہو، اس کی خوشی بڑی ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، فرمایا جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جس کی گمشدہ سواری اسے ملتی ہے وہ بندہ نہیں، فرمایا جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، نیلی چھت کا مالک اللہ اس سواری ملنے والے سے بھی زیادہ اس پہ خوش ہوا کرتا ہے۔ ایمان والے آجا تو اپنے رب سے معافی تو مانگ صحیح، اور نیلی چھت کا مالک تجھ پہ راضی ہوتا ہے، اور جس پہ اللہ راضی ہوتا چلا جائے کائنات میں اس کے مقدر کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ جناب میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں خیر و بلائی دو آدمیوں کے لیے، ایک وہ آدمی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو نیک عمل کرتا ہے، اپنی جنت کے حصول کے لیے نیکیوں کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ دو آدمی ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے دنیا میں بلائی پیدا کر دی ہے، انہیں دنیا میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ ایمان والا آج خیر کی تلاش میں، بلائی کی تلاش میں، اچھائی کی تلاش میں، بہتری کی تلاش میں ہم مارے پھرتے ہیں، تو بہتری لینے کا ایک آسان سا نسخہ مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا، بزرگ ارشاد فرما گئے ہیں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق تم قائم کرتے چلے جاؤ، زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ ساری کائنات کی بلائیں بھی اٹھا کے جھولی میں ڈالتا چلا جائے کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فرمایا اس کے دل پہ ایک سیاہی کا نقطہ لگتا ہے، سیاہ نقطہ آتا ہے، سیاہی کا داغ آ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، سیاہی کا دوسرا دبا آتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا داغ لگتا ہے۔ فرمایا کرتے کرتے یہاں تک کہ اس بندے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا سارا دل سیاہ ہونے کے بعد بھی جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، اس کے دل کو اللہ پاک کر دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے، اسے اجلا بنا دیتا ہے، اسے مصفا بنا دیتا ہے۔ آج ہم صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں، اپنا چہرہ دھوتے ہیں، چہرے کا خیال کرتے ہیں، چہرے پہ کوئی داغ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، کچھ ایسی کوئی بات کسی کو نظر نہ آئے، ہمارا چہرہ ٹھیک ہو، داڑھی ہے وہ ٹھیک ہو، سر کے بال ہیں وہ درست ہو، کنگھی وغیرہ کرتے، خوشبو لگاتے، تیل لگاتے، جو بھی ہو سکے کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو چہرے میں کوئی بدصورتی، کوئی برائی، کوئی ایسی چیز، کوئی داغ نظر نہ آئے۔ یہ ظاہری چہرہ ہے، چند لوگوں کے سامنے آنا ہو، کسی دوست سے ملنا ہو، کسی بھائی سے ملنا ہو، اس چہرے کو بڑا دھوتے ہیں، اسے بڑا صاف کرتے ہیں، اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، کہیں کسی دعوت پہ جانا ہو اسے بڑا بنا سنوار کرتے ہیں۔ ایمان والے قیامت کے دن جب ساری مخلوق جمع ہوگی، علیم و خبیر اللہ کی بارگاہ میں بھی تو حاضر ہونا ہوگا، اور وہاں پہ چہرے نہیں، وہاں پہ دل دیکھے جائیں گے۔ ایمان والا اپنے دل کی صفائی کا خیال کرتا ہے، اس کی زندگی کی صبح ہو، شام ہو، رات کے لمحے ہو، اور وہ تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنے دل کو پاک و صاف کرتا ہے، اسے اجلا کرتا ہے، مصفا کرتا ہے۔ ایمان والا اس دنیا میں بھی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جس کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے، چمکتا ہے، روشن ہوا کرتا ہے، اللہ والا اس کے دل کو دیکھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا چلا جایا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے مروی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا نصف شعبان، شعبان کے مہینے کا آدھا نصف جہاں ہوتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم اپنی زبان میں شب بارات کہتے ہیں، فرمایا اس رات میں اللہ رب العزت اپنی ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ فرمایا جو مشرک ہو، شرک کرنے والا ہو یا کینہ پرور ہو، دل میں کسی کے لیے کینہ بغض ہو، ان دونوں کے علاوہ اللہ ساری مخلوق پہ نظر رحمت کرتا ہے۔ پھر نظر رحمت ایسی ہی نہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ ساری مخلوق پہ نظر رحمت کرتا ہے، پھر مخلوق میں سے ہر بندے کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ آ جائیے، یہ برکت والی رات، یہ رحمت والی رات آ رہی ہے، اور جو مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس رات اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ایمان والا جب اللہ کی رحمت کے مزے لوٹنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ گھر بعد میں جایا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا اور رب کی بارگاہ میں سر جھکانے والا سجدے سے سر بعد میں اٹھاتا ہے، اللہ کے فرشتے آ کے اس کے ہاتھ میں جنت کی سند تھما دیا کرتے ہیں۔ آ جائیے اس رات کی قدر کر لیں جس میں اللہ نظر رحمت کرتا ہے، ہر ایک کے گناہ معاف کرتا ہے سوائے مشرک کے، کینہ پرور کے۔ ہم دل سے نفرت نکالے، کینہ نکالے، بغض نکالے، آج دل سے بغض نکالے، انشاءاللہ اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کرے گا۔ ایمان والا قیامت کے دن جنت کے بہارے لوٹتا چلا جائے گا۔ وہ بندہ مومن تو قبر میں جاتا ہے، فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں اور یہ تو اس شان والا ہے، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، اس کی قبر کو بغیر سوال و جواب کے جنت کا باغ بناتے چلے جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا